کیونکہ قرآن ہماری زندگی میں کھلتا نہیں ہے نا. ہم نے قرآن کو دیکھیں، ہم نے رمضان آتا ہے، ہم کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کی بھی سمجھ عطا کر دینا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. دیکھیے اصل چیز تو عمل ہے نا. سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ ہی کامیاب ہو جائے گا نا، پھر آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اب ہم کہتے ہیں آیت نمبر 93. اس کا واقعہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت کا نزول کیا تھا. اب یہود، مدینہ کے یہود تھے اس وقت، مدینہ میں تھے وہ، تو مشرکین مدینہ تھے. ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اہل علم ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ مطلب ہم تو پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو اللہ آج اسی آیت کو آپ دیکھیے کہ آج ایک مسلمان کیا کہتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جانے والے ہیں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مخصوص ہمارے لیے جگہ ہے، تو ان کو کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھی عمر وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ توبہ استغفار کر سکے اور اپنے رب کو منا سکے. اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں پتہ لینے کے لیے، تو کافی تکلیف میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تو مجھے آپ یہاں سے، اس دنیا سے نہ لے کے جانا. تو انہوں نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں دعا نہیں کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی. یہ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، مکمل دعا ہے. یہ بہت مانگا کرے اللہ تعالیٰ. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں دنیا نہیں، اور آخرت کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دنیا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے. تو دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ وہ موت کی تمنا کرے. اگر ان کو یہ ہے کہ ان کو تو جنت میں جگہ ملنی ہے تو پھر ان کو دنیا میں تو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ قدمت ایدیہم، کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے عمل جو کیے نا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. اور قرآن میں آیا ہے نا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، اے اللہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ختم ہو جاتا کہ آج یہ دن دیکھنا نہ ہوتا. اور اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، جو کامیابیوں کا راستہ ہے. اللہ تو دکھا رہا ہے، ویسے اللہ تو بار بار دکھا رہا ہے. اللہ میاں ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجون والوں میں نہ شامل کرنا.